اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ترانہ ملی۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ، تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خاں ہمارا۔ اے ارض پاک، تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ سالار کاررواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کاررواں ہمارا۔ 1 سے 3۔ اقبال کہتے ہیں کہ چین، عرب اور ہندوستان یہ سب ہمارے ملک ہیں، ہم مسلمان ہیں اور سارا جان ہمارے وطن کے مانند ہے، اس لیے کہ مسلمان اپنے عقیدے کے اعتبار سے کسی مخصوص خطے زمین کو خود سے وابستہ نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال سارے جہان کو اپنا وطن شمار کرتے ہیں۔ ہمارے سینوں میں خدا کی وحدانیت کا تصور ایک ایسی امانت کی طرح محفوظ ہے اور اس وحدانیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارا نام و نشان بھی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جن دنوں دنیا بھر میں کفر و الحاد پھیلا ہوا تھا اور ہر سمت بتخانے ہی بتخانے تھے، اس وقت خدا کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا وحدت کی عبادت کے لیے اولین عمارت تعمیر کی، جسے خانہ کعبہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان خانہ کعبہ کے محافظ ہیں اور یہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے سبب ملت اسلامیہ میں نظم و ضبط اور وحدت کا تصور برقرار ہے، یہ نہ ہوتا تو ہم ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتے۔ 4 سے 6۔ معنی: خنجر ہلال کا، یعنی اسلامی جھنڈا جس کا نشان چاند تارا ہے۔ مطلب یہ حقیقت ہے کہ ہم تلواروں کے سائے میں پل کر عنفوان شباب تک پہنچے، اور اس امر سے کسی انکار ہوگا کہ ملت اسلامی کا سرسبز پرچم ہلال اور ستارے سے سجا ہوا ہے۔ چونکہ ہلال بڑی حد تک خنجر سے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اس اقبال نے اسے سے تشبیہ دی ہے اور اسے اپنے قومی نشان سے تعبیر کیا ہے۔ ہر چند کے مسلمان اساکر کا بنیادی مرکز عرب تھا، اس کے باوجود ہم اپنی قوت اور ہمت کے طفیل مغربی ممالک پر یرغار کرتے رہے۔ یہاں ہماری اذانیں گونجتی رہیں۔ یوں یہ امر واقع ہے کہ ان علاقوں میں بھی ہمارے اساکر کی یلغار کے سامنے کوئی لشکر بھی نہ ٹھہر سکا، اور ہم جو تھے وہ یورپی ممالک میں فتوحات حاصل کرتے رہے۔ 7 سے 8۔ معنی: گلستان اندلس، ہسپانیہ کا ایک شہر، دجلہ، عراق کا مشہور دریا، ارض پاک، عرب، حجاز۔ مطلب اس شعر میں اقبال آسمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فلک کج رفتار، یہ جان لے کہ ہم لوگوں میں سے نہیں جو باطل سے خوف زدہ ہو کر رہ جائیں۔ اس ضمن میں تو اس امر سے بخوبی آگاہ ہے کہ تو ایک بار نہیں 100 بار ہمارے امتحان کر چکا ہے۔ اس کے ثبوت میں اندلس اور دجلہ کو ہماری جرت و حوصلے کی داستانیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ یہاں کبھی مسلمان سلاطین کا اقتدار پورے عروج پر تھا، اور گرد و پیش کی وادیاں ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی زد میں ہوتے تھے۔ 9 سے 10۔ 119۔ معنی: زیادہ پیما، چلنے کے لیے تیار۔ مطلب اے سرزمین حجاز، کیا تو اس حقیقت سے آگاہ نہیں کہ ہم نے تیری عزت و حرمت کے لیے ہمیشہ اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور آج بھی تیری رگوں میں ہمارا خون رواں دواں ہے۔ اے سرزمین حجاز، تو جانتی ہے کہ تیرا والی و آقا ہمارے قافلے کا سالار اول ہے، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔
یہی نام عملاً اسم اعظم کی طرح ہے جو ہمارے بے چین اور مضطرب دلوں کو سکون و اطمینان سے ہمکنار کرتا ہے۔ نظم کے اس مقطع میں اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ ملی ترانہ تخلیق کیا ہے وہ ایک ایسی گھنٹی کی مانند ہے جو دوران سفر ہمیشہ رہنمائی کا سبب بنتی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا قافلہ ایک بار پھر سے بڑی مستعدی اور نظم و نسق کے ساتھ اپنی منزل کی جانب سرگرم سفر ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے تو زیر تشریح ملی ترانے کی کم و بیش تمام اشعار شاعر کے اس جذبے کے مظہر ہیں جو ملت اسلامیہ کو سرگردہ حیثیت کی حامل بنانے کے لیے اس کے دل میں موجزن تھا۔